وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وآیت اور ایک نشانی ہے لہم ان کے لیے انا بے شک ہم حملنا سوار کیا ہم نے ذریتہم ان کی اولاد کو فی الفلک کشتی میں المشحون بھری ہوئی وخلقنا اور پیدا کی ہم نے لہم ان کے لیے من مثلہ اس جیسی چیزوں سے ما جن پر یرکبون وہ سوار ہوتے ہیں وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وآیۃ لہم اور ایک نشانی ہے ان کے لیے انا حملنا کہ بے شک ہم نے سوار کیا ذریتہم ان کی اولاد کو ذریہ اگرچہ چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں مگر اس کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے یعنی ان کے خاندان ان کی نسلیں مراد ہیں نسل کے معنوں میں ان کی نسلوں کو ہم نے سوار کیا فی الفلک المشحون بھری ہوئی کشتی میں اشارہ ہے کشتی نوح کی طرف کہ اللہ تعالی نے کس طرح انسانی نسل کو بچایا اس بڑی نافرمانی کے بعد شرک کے بعد جس میں انسانوں کی اکثریت ڈوب گئی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ہم نے اس کی ذریت کو ہی باقی رہنے والوں میں چھوڑا کس کی ذریت کو نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے کچھ انسانوں کو اس کشتی پہ سوار کیا اور وہ کیسی کشتی تھی المشحون بھری ہوئی تھی شحن کہتے ہیں سامان لادنے کو یعنی کشتی پہ سامان لادنے کے لیے شحن کا لفظ آتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاص طور پر کشتی نوح کا ذکر کیوں کیا گیا کیونکہ وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے کشتی نوح کیونکہ اس وقت جبکہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور کسی کے بھی بچنے کا امکان نہیں تھا تو اللہ نے ان لوگوں کو بچایا سورۃ الحاقہ میں آتا ہے انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ لنجعلها لكم تذکرۃ وتعیها اذن واعیہ تو اس کشتی میں انسانوں کا سوار ہونا یہ کیا ہے لنجعلها لكم تذکرہ ہم تمہارے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا رہے ہیں اس کو ہم نے تمہارے لیے اس کو نصیحت کا ذریعہ بنایا اور ایک نشانی بنایا تاکہ نصیحت پکڑنے والے کان اس سے نصیحت پکڑے کیا نصیحت کہ اللہ کے نافرمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور زندہ وہی رہ سکتا ہے جس کو اللہ زندہ رہنے کا موقع دے جس کو وہ بچائے کیونکہ وہ کشتی کہاں چل رہی تھی وہی تجری بہم فی موجن کالجبال پہاڑوں جتنی اونچی اور آپ کو پتا پہاڑ کئی میلوں اونچے ہیں یعنی ایک ایک لہر جو پہاڑ جتنی اونچی تھی اس میں وہ کشتی چل رہی تھی اور اس میں وہ سروائیو کی اور وہاں جا کے پھر پہاڑ پہ وہ لوگ اترے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي اور پھر پانی سارا زمین کا اندر سمٹا تو پھر وہ سب اتر کر نیچے آئے اور دوبارہ زمین کو بسایا اور انسانی نسل پھر سے دنیا میں آباد ہوئی پھلی پھولی ان چند لوگوں سے اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے دوسرے آدم اور اس کی تفصیل سورۃ ہود آیت 40 میں بھی ملتی ہے حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهَ الْقَوْلُ اور یہاں بھی قول سے مراد فیصلہ عذاب ہے وَمَنْ آمَنَ اور ان کشتی والوں کے علاوہ باقی سب کا حال کیا ہوا
جس میں مشہور میں کیا کیا شامل تھا؟ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے تھے. اور باقی لوگوں کا حال کیا ہوا؟ سورۃ القمر آیت 11 اور 12 میں آتا ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. آسمان اور زمین کا پانی اکٹھا ہو گیا اور سب کا فیصلہ چکا دیا گیا اور چند لوگوں کو صرف اللہ نے بچایا. تو وہ کشتی بہت بڑی نشانی ہے. اور پہلی مرتبہ کشتی بنی بھی جبھی تھی نا، حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور بنائے ہم نے ان کے لیے اس کی مانند جس پہ وہ سواری کرتے ہیں. کس کی مانند؟ تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ آج کل جو جہاز سمندروں میں چلتے ہیں وہ اسی جیسے ہیں؟ اتنے سوفسٹیکیٹڈ جہاز انسانوں نے بنا لیے ہیں، مثل ہی کیسے ہو گئے؟ وہ شیپ کس نے دیکھی تھی؟ وہ تو وہ جودی پہ ٹکی ہوئی تھی، بہت عرصے تک ٹکی رہی. تھیری وہی ہے، بیسک جو تھیم ہے یا جو پرنسپل ہے وہ وہی ہے جو اس کشتی میں کام کر رہا تھا. تو مثل ہی سے مراد ضروری نہیں کہ شیپ اس جیسی ہے، اس سے مراد کام اس جیسا ہے. کیونکہ مثل میں یا مثال میں مساوات مراد نہیں ہوتی، یہ پیچھے بھی میں بتا چکی ہوں آپ کو. مثل سے مراد مساوی نہیں ہے، ایکول نہیں ہے. ایک مثال دوسری مثال کی طرح جب ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی ہر چیز دوسری سے شیپ میں اور سائز میں اور وزن میں مل رہی ہو. جب ہم کہتے ہیں بچہ ماں کی طرح ہے اور ماں عورت ہے اور بچہ لڑکا ہے، تو طرح کا کیا مطلب ہے یہاں؟ سائز اس کی طرح ہے یا جنس اس کی طرح ہے یا وزن اتنا ہے یا شیپ وہ ہے؟ نہیں، بس وہ شکل ہے، چند آثار ہیں اس میں، یعنی ریزیمبلنس ہے. تو ریزیمبلنس کے لیے یہاں پر مثلی ہی کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی مثل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ سب سے پہلے وہی چیز سواری کے لیے ایک بہت بڑی ہیوج سائز میں بنی تھی. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اور پھر مثل ہی میں لازمی طور پر صرف کشتیوں ہی کی بات نہیں، ما یرکبون کو بھی مد نظر رکھیے، اس میں دیگر سواریاں بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اسی طرح ہم نے اور سواریوں کا انتظام بھی کیا. مثلا عربوں کے ہاں اونٹ کو سفائن البر کہا جاتا ہے. سفینہ کی جمع ہے سفائن، سفائن البر، خشکی کا جہاز، خشکی کی کشتی اونٹ ہے. ٹھیک ہے. شپ آف دا ڈیزرٹ. تو مثلی ہی میں پھر کام اگر دیکھا جائے تو صرف کشتی یا جہاز ہی نہیں بلکہ سواری کے ذرائع مراد ہیں، جس کی تفصیل سورۃ النحل آیت 8 میں بھی آتی ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم ابھی نہیں جانتے. اب آپ دیکھیے کہ صرف خشکی پر نہیں جہاز، صرف پانی میں نہیں بلکہ ہوا میں بھی آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے خشکی، پانی، فضا، ہوا، ان سب میں سفر کے یکساں مواقع انسان کو دیے ہیں. ٹرانسپورٹیشن کے لیے یہ ساری فیسلٹیز عطا کی. اور یہ خود بخود نہیں ہو گئی کہ آپ کی کشتی بس آپ نے لکڑیاں جوڑ دی اور وہ چلنا شروع ہو گئی. یہ پورے ایک خاص فطرت کے قانون کے تحت چلتی ہے. جہاز جوڑتا ہے اس میں بھی ایک فطرت کا قانون ہے. اونٹ جو صحرا میں چلتا ہے، دوڑتا ہے، یا گھوڑے وغیرہ جو چلتے ہیں، اس کے پیچھے بھی اللہ کی ایک قدرت ہے. تو بتانے کا یا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ خود نہیں ہو رہا، یہ اللہ کے قائم کردہ ایک خاص نظام کے تحت ہو رہا ہے. اور اگر انسان اللہ کے اس احسان پر غور کرے کہ اس نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے اور اس کی رحمت پر غور کرے تو ساری سرکشی نکل جائے. صرف سر ہی جھکائے رکھے، سر اٹھا نہ سکے، اتنے بڑے احسان ہیں. اتنے بڑے بڑے جہاز تیرتے ہیں اور ایک سوئی ڈوب جاتی ہے اس پانی میں، کوئی فرق نہیں ہے اس میں، بہت بڑا فرق.